الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. پورے ادب سے محبت سے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا. اس کو بند کر دیجیے. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام عالی مرتبت محتشم سامعین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موسم رحمت رمضان المبارک اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ جلوہ فراز ہے. میں اور آپ اس مبارک اور پرنور موسم کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے آج شب مغفرت کے نام سے منعقد اس عظیم الشان اجتماع میں شریک ہونے کا شرف پا رہے ہیں. اللہ جل شانہ اپنی خاص رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے. ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں، خطاؤں سے درگزر ہو اور ہم سب کو غفران و بخشش کے پردوں میں ڈھانپ لیا جائے. یہ مبارک مہینہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ عتق من النار جہنم کی آگ سے آزادی کا گناہگاروں کو پروانہ فراہم کرتا ہے. تو بخشش و مغفرت کا یہ مبارک عشرہ جس کی آج خوبصورت اور مبارک شب میں میں اور آپ یہاں حاضر ہوئے، جس شوق و وارفتگی کے ساتھ جس محبت سے آپ لوگ دور و نزدیک سے سفر کر کے یہاں پہنچے، اللہ اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اور آپ کو قدم قدم پہ خیر عطا کرے. واپس گھروں میں پہنچنے سے پہلے پہلے اس اجتماع کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا دے. یہ مبارک مہینہ اپنے دامن میں اتنی رحمتیں لے کر کے جلوہ گر ہوا ہے کہ فرمایا گیا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ ماہ صیام ہے کیا تو وہ آرزو کریں کہ پورا سال ہی ماہ صیام رہے. اس قدر اللہ نے اس مہینے کو رحمتوں سے برکتوں سے غفران و بخشش سے مالا مال کیا ہے اور گناہگاروں کی نجات کا یہ مہینہ بہانہ بن کے طلوع ہوتا ہے اور
اس مہینے میں کتنے گناہگاروں کو آتش دوزخ سے نجات بخش دی جاتی ہے. چند بد نصیب لوگ ہیں جو اس مہینے میں بھی محروم رہتے ہیں، ورنہ اس مہینے میں اللہ تعالی جل شانہ کی رحمتوں کی اتنی فراوانی ہوتی ہے اور اس کی رحمتیں بہانے ڈھونڈتی ہیں اور وہ بندوں کو معاف کرتا ہے، اور معاف کرنا اس کی عادت ہے. ایک مقام پہ ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اس کی یہ چاہت نہیں ہے کہ تمہیں آتش دوزخ میں ڈالے، وہ تمہاری مغفرت کرنا چاہتا ہے. آج خود کوئی جہنم میں چھلانگیں لگائے تو اس کی مرضی، لیکن اس کی طرف کوئی رجوع بھی کر لے، عیبوں سے بھرا ہوا ہو، گناہوں سے لتڑا ہوا ہو، لیکن اس کے حضور حاضر ہو جائے تو اللہ یہ نہیں دیکھتا اس نے گناہ کتنے کیے، یہ دیکھتا میرا بندہ میری چوکھٹ پہ آ گیا ہے، تو وہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کو کوئی مشکل نہیں ہے. تو گناہوں کو معاف کرنا وہ پسند کرتا ہے، بلکہ فرمایا اگر تم گناہ نہ کرو اور توبہ نہ کرو تو تمہاری جگہ ایسی قوم لائی جائے جو گناہ بھی کرے اور توبہ بھی کرے. جب بندہ اس کے حضور اپنی ندامت، اپنی عاجزی لے کر کے حاضر ہوتا ہے اور عرض گزار ہوتا ہے کہ مالک میں تیری چوکھٹ پہ آ پڑا ہوں، مجھے معاف کر دے، تو اسے وہ بندہ اتنا اچھا لگتا ہے. ندامت کے گرنے والے آنسو اللہ کی رحمت کو جوش میں لے آتے ہیں اور اللہ تعالی بندے کے نہ صرف گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ اس کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. تو پھر کوئی جتنا بڑا گناہ گار ہوا اتنا بڑا نیکوکار ہوا. جب اس کے گناہ بدل کے نیکیوں میں تبدیل ہو گئے تو پھر اس کے نامہ اعمال کے اندر کس قدر ذخیرہ نیکیوں کا جمع ہو گیا. تو ایک تو ہے گناہوں کو مٹا دیا جانا، یہ بھی اس کی کرم نوازی ہے. بندے نے پاپ کمائے، گناہ کیے، جرم کیے، اللہ جل شانہ کے حکموں کو توڑا، اس کے احکام کو پس پش ڈالا، لیکن اللہ کی رحمتیں بندے پہ برسی. جب وہ شرمندہ ہوا، اسے احساس ہوا، یہ خیال جاگا کہ میں تو غلط کر رہا تھا اور میں نے اپنے رب کی نافرمانی کر کے اپنے رب کو ناراض کیا ہے، تو پھر وہ مالک کی دہلیز پہ آ گیا. اللہ اکبر. تو اس کے وہ آنسو جو ندامت میں بہتے ہیں اور اس کے وہ لفظ جن کے ساتھ احساس ندامت جڑا ہوا ہے، اللہ کو اتنے پسند ہوتے ہیں کہ اس کے گناہ تو معاف کیے ہی کیے، اللہ اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. آپ تاریخ دیکھیں کتنے کتنے لوگ تھے جو گناہوں میں لتڑے ہوئے، جب اللہ کے حضور توبہ کرتے ہوئے حاضر ہوئے اور سچی توبہ کرتے ہوئے اس کی دہلیز پہ دستک دی تو پھر زمانے نے ان کے نام کو بھی ادب سے چوما اور ان کی سیرت لوگوں کے لیے رہنما بن گئی، اور جہاں سے وہ گزرتے گئے نور پھیلتا گیا. بشر حافی زمانے کا معروف شرابی ہے، لیکن ایک دن گزرتے گزرتے دیکھا کہ کاغذ کا ایک ٹکڑا زمین پہ پڑا ہے اور اس پر اللہ کا مبارک نام لکھا ہوا ہے. تو وہ ٹکڑا اٹھایا، اس کو صاف کیا، خوشبو لگائی اور کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیا کہ یہ میرے رب کا نام ہے. اللہ اکبر. اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دین کیا ہے تو ایک تو ہے کہ 3 گھنٹے کی تقریر کی جائے کہ دین یہ ہے. 2 لفظوں میں بتانا چاہوں تو اقبال نے کہا دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب. طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، جو ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے. اولیاء کا ادب، انبیاء علیہم السلام کا ادب، ذات باری کا ادب اور مقدسات کا ادب، وہ جگہیں جہاں اللہ کے محبوبوں کے قدم لگے، وہ دھرتی جہاں اللہ کے پاک بندے گزرے، وہ سرزمین جہاں انبیاء کے انفاس کی خوشبو بسی، تو ان زمینوں کو، ان دھرتیوں کو، ان ہواؤں کو بھی ادب کی نگاہوں سے دیکھا جائے. اور عقیدتوں کے رنگ جب یوں قائم ہوتے ہیں تو پھر
یہ صبغت اللہ کا ایک روپ ہے، اور ادب انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، اور ذرا سی بے ادبی راندہ درگاہ بنا دیتی ہے۔ تو اس نے اللہ کے مبارک نام کا ادب کیا اور اس کو چوم کر کے آنکھوں سے لگایا، خوشبو لگائی، اونچی جگہ پہ رکھ دیا، اور پھر اپنی روٹین کے مطابق شراب خانے میں چلا گیا۔ شراب پی کے بشر دھت ہیں کہ وقت کے ولی کو الہام ہوا کہ جا کے بشر کو میرا سلام دے دو اور اسے کہو کہ اللہ نے تمہارے ماضی کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ اکبر۔ بشر کو جا کے گھر میں ڈھونڈا، تلاش کیا تو پتا کہ وہ تو شراب خانے میں ہے، تو وہ اللہ کا بندہ شراب خانے کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ دستک دی، ساقی میں خانہ نے کہا کسے ملنا ہے؟ تو کہا میں بشر کو ملنا ہے۔ تو اس نے سر سے پاؤں تک دیکھا کہ یہ بزرگ صورت اور شراب خانے کے دروازے پہ، اور بشر کو ملنا چاہتے ہیں۔ خیر کہا بشر تمہارے مہمان باہر کھڑے ہیں، اور بتایا کہ فلاں بزرگ دروازے کے باہر تمہارے منتظر ہیں۔ تو جلدی سے جوتے پہننے کا خیال بھی نہ رہا، نشے میں دھت یوں ہی دروازے پہ آئے۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ تمہارے رب کا تمہارے نام سلام ہے، اور ساتھ پیغام ہے کہ اے بشر تو نے میرے نام کی عزت کی، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، تیری ساری خطاؤں سے درگزر کیا۔ تو اس وقت جب یہ اللہ کا پیغام آیا، رب کا سندیسہ آیا اور رب کا سلام آیا، تو بشر ننگے پاؤں تھے، پھر ساری زندگی جوتے نہیں پہنے۔ فرماتے تھے جب میرے نام، میرے رب کا پیغام آیا، میری بخشش و مغفرت کا سندیسہ اور پیغام مجھے پہنچا اور رب کا سلام آیا، تو اس وقت میں ننگے پاؤں تھا، لہذا میں اپنے اس معاملے کو برقرار رکھوں گا، ہمیشہ ننگے پاؤں رہوں گا، تاکہ مجھے یہ مستحضر رہے کہ میرے رب کا نام، میرے رب کا پیغام اور سندیسہ میرے نام آیا تھا۔ تو ساری زندگی پہ حضرت بشر نے جوتے نہیں پہنے، اسی وجہ سے انہیں بشر حافی کہا جاتا ہے، ننگے پاؤں والا۔ لیکن قدرت نے اہتمام کیا کیا تھا کہ بشر حافی نے جس بازار سے گزرنا ہوتا، جس گلی سے جانا ہوتا، اس گلی میں جانور بھی لیٹ نہ کرتے۔ اللہ ان گلیوں کی صفائی کا قدرتی اہتمام فرماتا، اور وہاں جانور بھی غلاظت نہ ڈالتے کہ یہاں بشر کا گزر ہونا ہے۔ حضرت بشر حافی علیہ رحمہ گھر سے نکل کے مسجد میں نماز پڑھنے آتے تھے، تو ایک دن ایک شخص نے مسجد میں پہنچ کے کہا لوگوں بشر حافی کا انتقال ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا چلا، کس نے خبر دی؟ کہا خبر تو کسی نے نہیں دی، لیکن وہ راستہ جس راستے سے بشر حافی نکل کے مسجد میں آتے ہیں، اس راستے میں جانوروں نے گوبر کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بشر اب دنیا میں نہیں رہے، ورنہ الوہی اہتمام ہے کہ وہ گلیاں صاف ہوتی ہیں۔ اب حضرت بشر حافی کا واقعہ ہی انتقال ہو چکا تھا، تو قدرت نے ان کی تعظیم اور تاکیر کی کہ جب تو نے میرے نام کا احترام کیا تو میں تیرا احترام اور تیری تکریم کو لوگوں پہ لازم کر دوں گا، اور آج بھی ان کا نام آتا ہے تو روحیں سرشار ہوتی ہیں۔ تو جب کوئی اس کے حضور حاضر ہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، سچے دل سے نادم ہو جائے، تو وہ بندوں کو نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ کا ایک بندہ تھا، وہ بازار سے گزر رہا تھا، بلکہ اس کی رحمتیں بہانے ڈھونڈتی، ذرا دیکھیے منظر۔ تو اس نے دیکھا ایک شرابی ہے، وہ گندی نالی پہ گرا ہوا ہے اور گندے پانی سے اس کا منہ گندا ہو رہا ہے۔ انسان کے احترام کے ناطے دل میں ترس جاگا اور اس کو وہاں گندی نالی سے اٹھایا اور اس کا منہ دھویا اور گھر کا رستہ دکھایا۔ خیر شام ہوئی، رات پڑی، جب پچھلا پہر ہوا تو وہ بزرگ جنہوں نے دن کو شرابی کا منہ دھویا تھا، تو وہ مسجد میں تہجد پڑھنے کے لیے آئے، تو کیا دیکھا کہ وہی شرابی جو دوپہر کو گندی نالی پہ دھت پڑا تھا، آج اس بزرگ سے بھی پہلے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو وہ دن والا شرابی ہے، اور میں نے آج اس کا منہ دھویا تھا، نشے میں دھت پڑا تھا۔
تو حیرت کا اظہار کیا تو حاطف سے آواز آئی، میرے بندے تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، اس کے حضور معافی مانگتا ہے، تو پھر وہ کتنا عطا کرتا ہے، اور بندے کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے رکھ دیتا ہے۔ یہ بندے پر اللہ کی کرم نوازیوں کے برستے رنگ ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص اپنا نامہ اعمال کھولے گا اور اسے فرمایا جائے گا کہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھو، تو وہ نامہ اعمال پڑھنا شروع کرے گا۔ اب اس نے بڑے بڑے جرم کیے ہوں گے اور چھوٹے چھوٹے گناہ بھی کیے ہوں گے۔ اب اللہ سے حیا کرتے ہوئے، شرم کرتے ہوئے جو بڑے گناہ ہیں ان کو چھوڑتا جائے گا، صرف نظر کرتا جائے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا جائے گا۔ جب وہ سارا نامہ اعمال پڑھ چکے گا تو آواز آئے گی، بندے جا، میں تیرے سارے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو وہ کہے گا، اے اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ رہتے تھے جو میں نے ابھی پڑھے ہی نہیں۔ تو جب یہ بات اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمائی تو حضور اتنا مسکرائے کہ صحابہ کو حضور کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتے اور بڑے چھوڑتا چلا جاتا ہے، اور جب یہ اسے پتا چلا کہ ان گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا تو وہ کہتا ہے ابھی تو بڑے بڑے گناہ میرے رہتے تھے۔ تو اللہ کی یہ کرم نوازیوں کے رنگ ہے کہ وہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اور بندہ جتنا بڑا گناہ گار تھا جب سچے دل سے اس کے حضور توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے تو پھر اتنا ہی بڑا نیکوکار بن جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا، اور آپ جانتے ہیں وہ ہاتھ میں درہ رکھتے تھے اور گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے رات کو۔ دن کو بھی آپ دیکھتے تو ایک شرابی تھا جو ہاتھ میں شراب کی بوتل لیے آ رہا تھا، اچانک گلی کا موڑ کاٹا تو آگے حضرت عمر آ رہے تھے، ایک دم ڈر گیا اور دل ہی دل میں کہا، اے اللہ حضرت عمر کے قہر سے بچا لے، ساری زندگی شراب نہیں پیوں گا۔ سچی توبہ کر دی اور جلدی سے وہ شراب کی بوتل بغل میں دبا لی۔ اتنے میں حضرت عمر بھی سر پہ پہنچ گئے اور کڑک کے کہا، گرج کے کہا کہ یہ تیرے پاس کیا ہے؟ تو تھی تو شراب۔ اب ڈرتے ہوئے اس نے کہا، حضور یہ سرکہ ہے۔ تو حضرت عمر فرمایا، نکالو۔ اب وہ تھر تھر کانپ رہے اور بغل سے وہ شراب کی بوتل نکالی۔ جب نکالا تو وہ شراب نہیں تھی، سرکہ بن چکا تھا۔ تو جو اللہ شراب کو سرکے میں بدل دینے پہ قادر ہے، وہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو یہ ایک صورت دکھائی کہ دیکھو یہ شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا، تمہارے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ تم آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ، تم ہاتھ تو پھیلاؤ۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف المعجوب کے اندر لکھتے ہیں کہ جو فرمایا گیا کہ جس نے توبہ کی اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، تو ایک بزرگ کا قول نقل کیا کہ جس کو اللہ نے بخشنا تھا اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی۔ اس کو بلایا ہی اسے ہے جس نے مغفرت کرنی تھی۔ تو توبہ کی توفیق کا نصیب ہو جانا یہ اللہ کی خاص رحمتیں ہیں، اور توبہ کرنے والا اللہ کی خاص رحمتیں پاتا ہے۔ توبہ کرنے والا جب اس کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے باقاعدہ ایک مثال سے یہ حقیقت سمجھائی کہ توبہ کرنے والے کے لیے اللہ کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے، اللہ کیسے خوش ہوتا ہے توبہ کرنے والے پر۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ لمبا سفر کر کے اور صحرا کے اندر ایک لمبے سفر پہ تھا، تو راستے کے اندر اس نے چند لمحوں کے لیے سستانے کے لیے، دوپہر کاٹنے کے لیے ایک درخت کے ساتھ اپنا جانور باندھا اور خود سو گیا۔ اس کا خیال تھا چند لمحوں کے لیے آنکھوں کی نیند نکالوں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا، اس لیے اس نے سامان بھی سواری اونٹ کے اوپر جو لدا ہوا سامان تھا، اس میں کھانا تھا، پینا تھا، دیگر ضروریات کی چیزیں تھی،
تو وہ بھی نہیں اتارا، کجاوے پر ہی پڑا رہا کہ چند لمحوں کے لیے میں نے کمر سیدھی کرنی اور آگے چلے جانا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ ماں ساز و سامان کے غائب ہے۔ تو صحرا میں اونٹ کا گم جانا زندگی گم جانے کے مترادف ہے۔ تا حد نظر نہ کوئی آبادی، نہ کوئی انسانی وجود، تو پھر زندگی نہیں موت کے منہ میں اپنے آپ کو دھکیل لینا ہے جنگل میں، اگر آپ کے پاس کچھ باقی نہیں بچتا ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ سواری غائب ہے، سواری غائب ہے تو اس کے اوپر جو سامان تھا وہ بھی غائب ہے، تو وہ دائیں بائیں بھاگا دوڑا اس خیال سے کہ میں جو ہے وہ اپنی سواری کو تلاش کر لوں، لیکن سواری نہیں مل پائی۔ تو پھر وہ دوبارہ آیا اور اسی جگہ بیٹھ گیا، اب موت کا انتظار کرنے لگا۔ چونکہ صحرا میں سواری گم گئی اور میلوں تک انسانی آبادی ہی نہیں ہے، تو وہیں پیاس سے ہلکان ہوا، بے چین ہوا، وہاں درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے موت کا منتظر ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اور یوں بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ ماں ساز و سامان کے پاس کھڑا ہے۔ تو اونٹ کا ملنا زندگی مل جانا تھا، تو وہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی سے اس کی زبان بل کھا گئی۔ وہ کیا کسی نے کہا نا کہ جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے۔ تو کہنا تو یہ تھا کہ اے اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن وہ خوشیوں کے ہجوم میں درک گیا اور کیا کہتا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا رب، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ تو اس قدر وہ خوشیوں میں درک گیا کہ اس کو اپنی زبان پہ قابو اور کنٹرول نہ رہا۔ کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب۔ تو کہتا اللہم انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ تو یہ اس کی زبان قابو میں نہ رہی اور وہ بل کھا گیا، خوشیوں کا ہجوم ایسا ہوا۔ تو اللہ کے محبوب نے یہ مثال بیان کرنے کے بعد ارشاد کیا، مجھے بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی کہ زبان پہ قابو نہیں، جذبات پہ کنٹرول نہیں، کہنا کچھ ہے بول کچھ رہا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور بہت خوشی ہے۔ تو فرمایا جس طرح یہ بندہ اونٹ کے ملنے پر واپس آنے پہ خوش ہوا، حتیٰ کہ خوشیوں کے ہجوم میں اس کی زبان بھی قابو میں نہیں رہی، یہ بتا رہا ہے خوشیوں کے وفور کا عالم اور مسرتوں اور جو ہے وہ خوشیوں کی کثرت کا عالم بتا رہا ہے۔ تو فرمایا یہ بڑا خوش ہوا جب کوئی بندہ پلٹ کے مالک کی دہلیز پہ آتا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری چوکھٹ پہ آ گیا۔ تو پھر اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے گناہ کتنے، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو معاف کر دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ میرا بندہ پلٹ کے میری چوکھٹ پہ آیا ہے۔ تو توبہ اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو مطلوب ہے، اللہ کو چاہیے کہ بندہ اس کے حضور آئے اور پھر اللہ جل شانہ اس کی مغفرت و بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ موسم نور کے موسم ہے، عام دنوں میں بھی توبہ کرو، دن میں کرو یا رات کو کرو، کسی بھی مقام پہ توبہ کرو، اللہ معاف کر دینے والا ہے۔ لیکن یہ خاص ایام تو ایسے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں بندوں کو معاف فرما دیتی ہیں، اور اگر کوئی توبہ کا جو ہے وہ دامن پکڑ کے آ جائے، اس کے حضور حاضر ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ بندوں کی خطائیں بھی معاف کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان بابرکت ایام میں اپنی بخشش کا سامان کر لیتے ہیں، اور ان سے بڑا بدبخت بھی کوئی نہیں جو ان سہانے موسموں میں بھی پیاسے رہتے ہیں اور ان موسموں میں بھی ان کی بخشش و مغفرت نہیں ہو پاتی۔ رت سہانی ہو، موسم اچھا ہو، تو مجھے بتاؤ کہ جو اس موسم میں بھی اپنے آپ کو محروم رکھے تو اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے منبر کی تینوں سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین آمین پکارا، تو حضور علیہ السلام سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے آپ نے آمین کہا، تو آپ نے کس بات پہ آمین کہا؟ فرمایا جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو
جو ماہ سیام رمضان المبارک کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو میں نے اس پہ آمین کہا کہ اتنا مقدس مہینہ نصیب ہو، اتنا سہانا موسم آئے اور وہ پھر جہاں کھڑا تھا وہی کا وہی کھڑا رہے۔ میں اور آپ اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ موسم رحمت اور فصل نور رمضان المبارک اپنا آدھا سفر طے کر چکا ہے، یہ مبارک مہینہ آدھا سفر اس کا بھی باقی ہے۔ تو میں اور آپ ذرا اپنے آپ کو اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا کر کے اپنے آپ کو دیکھ کر کے دیکھیں، سوچیں کہ ہم نے ان 15 دنوں کے اندر کتنا سفر طے کیا۔ 29-30 شعبان کو ہم جہاں کھڑے تھے، کیا ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں یا ہمارا کچھ سفر بہتری کا ہوا ہے؟ اور اگر ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں تو پھر ابھی وقت ہے، ہم بقیہ 15 دنوں میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے کوشاں ہو جائیں، ورنہ کتنی بڑی وعید ہے۔ جبریل دعا کر رہے ہیں اور اس پہ حضور آمین کہہ کے مہر لگا رہے ہیں، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو ماہ سیام کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان خود اپنے آپ کو جانتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، وہ اپنے آپ کو خود دیکھتا ہے۔ ایک تو فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، نامہ اعمال تولے جائیں گے اور نامہ اعمال کے تلنے کے بعد پتہ چلے گا نیکیاں کتنی ہیں اور برائیاں کتنی ہیں۔ لیکن ایک ہم اپنے ضمیر کے اندر ترازو گاڑ کر کے اپنے عمل تول سکتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے ہم نے نیکیاں کتنی کی، ہمیں پتہ ہے ہم نے برائیاں کتنی کی۔ جو نیکیاں کی ان میں اللہ کی رضا کے لیے کتنی کی، لوگوں کے دکھاوے کے لیے کیا کیا، خواہش نفس کے لیے کیا کیا، لوگ اس کو نیکی سمجھتے رہے لیکن ہم تو سمجھتے ہیں وہ نیکی ہے کہ نہیں ہے۔ اس طرح جو برائیاں کی وہ تو برائیاں ہیں۔ تو میں اور آپ اپنے ضمیر کی عدالت میں ترازو گاڑ لیں اور اپنے اعمال کو ابھی تول لیں۔ فرمایا گیا حاسبو قبل ان تحاسبو، قبل اس سے کہ تمہارا حساب کیا جائے تم اپنا حساب پہلے ہی کر لو۔ تو اپنے اندر کی ستھرائی، اپنے اندر کی پاکیزگی، تو اپنے اندر کی پاکیزگی اور اپنے اندر کی طہارت کے لیے مجھے اور آپ کو کوشاں ہو جانا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں ابھی اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، وہ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ جب لوگ عمرہ سے واپس پلٹتے ہیں یا حج سے واپس آتے ہیں تو ہر بندہ اپنا سامان باندھ کر کے اس کا وزن کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں وزن کر رہے ہو؟ جی ایئرپورٹ پہ پریشانی نہ ہو جائے، جتنا وزن انہوں نے بتایا ہے کہیں اس سے زیادہ نہ ہو جائے اور وہاں مسئلہ نہ بن جائے، تو پہلے ہی اپنا وزن کر لیتے ہیں کہ وہاں پریشانی نہ ہو، اور اگر وہاں پریشانی ہو بھی جائے تو اس کے کئی حل بھی موجود ہیں۔ لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ معمولی پریشانی سے بھی بچنے کے لیے اپنا وزن پہلے ہی ہوٹل میں وہاں کر لیتے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ پریشانی نہ بنے۔ تو فرمایا گیا حاسبو قبل ان تحاسبو، دنیا میں اپنا حساب لگا لو، اپنا وزن کر لو، کہیں ایسا نہ ہو قبر میں پریشانی نہ بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حشر میں پریشانی نہ بن جائے، میزان پہ جب عمل تلنے لگے تو پر تمہاری پریشانی نہ بن جائے۔ اس لیے اپنے اعمال کو دیکھ لو، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ تم کس جگہ پہ کھڑے ہو۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ کو خود دیکھتا ہے، اسے پتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور میری کیفیت اور میرا باطن اور میرا انداز حیات کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی اس مختصر زندگی کا جائزہ لگانا ہوگا۔ ابھی 15 دن رمضان المبارک کے گزرے تو ہم دیکھیں ان ایام کے اندر ہم نے اپنا وقت کیسے گزارا۔ آدھا سفر یہ ماہ نور کر گیا، ہم جہاں تھے وہیں کھڑے ہیں یا ہم اپنی باطنی کیفیت کو بہتر محسوس کر رہے ہیں؟ جس کے 2 دن برابر گزرے وہ ہلاکت میں ہے۔ گزرنے والے دن سے آنے والا دن بہتر ہونا چاہیے، اور اگر کسی شخص کا آج کا دن کل سے بدتر تھا تو اس کے پلے تو پھر کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں اور آپ اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔
تو اب بھی ہمارے پاس موقع موجود ہے، بقیہ 15 دن 14 دن ہمارے پاس موجود ہے۔ تو فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے ماہ سیام رمضان المبارک کو پایا اور رمضان المبارک کے اندر اس نے کثرت عبادت کے ذریعے اور محاسبہ نفس کے ذریعے اور دیگر ذرائع سے اپنی مغفرت نہ کروائی۔ چونکہ اللہ کے محبوب کا ایک اور فرمان ہے، ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ماہ سیام کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور محاسبہ نفس کے ساتھ، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب ہمارے گناہ مٹ جائیں، دیکھیے ہمارے وہ تو ہم کبھی حجامت کروانے جائیں تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ہلکے محسوس ہو رہے ہیں۔ 2-3 دن ہم سفر میں رہیں اور آ کے غسل کریں تو میل کچیل اترے تو پھر پتہ چلتا ہے اپنے آپ کو ہلکا محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو گناہ دھل جائیں تو پھر روح کو کیسی سرشاری محسوس ہوتی ہے۔ میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ان 15 دنوں کے گزرنے کے بعد ہماری کیفیت باطن کیا ہے، اور اگر ہم اس کو محسوس ہی نہیں کر سکتے تو پھر اس کا مطلب ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہمیں ان 15 دنوں کے اندر حاصل کیا ہوا ہے، اور ہم اچھی طرح اپنے آپ سے آگاہ ہیں۔ ہم اپنے آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈالیں۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، بندہ خام خواہ کچھ معذرتیں کچھ چیزیں اپنے اوپر تراش کر کے اپنے آپ کو جھوٹی تسلی تو دے سکتا ہے، لیکن وہ اپنی حقیقت سے خود آشنا ہوتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ تو آدھا موسم گزر گیا، میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 29 شعبان کو ہم کہاں کھڑے تھے اور اب ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر وہی کے وہی کھڑے ہیں تو پھر ان 15 دنوں کے اندر ہمارا اندر دھلا نہیں ہے، ہم وہی کے وہی کھڑے ہیں۔ ہم نے روزے رکھے ہیں لیکن محاسبہ نفس کے ساتھ نہیں رکھے۔ دیکھیے روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے کہ بھوک اور پیاس کاٹ لی اور ہم روزے دار ہیں۔ روزہ تو ہمیں ان امور سے بھی منع کر دیتا ہے جو عام زندگی میں ہمارے لیے مشروع اور جائز ہیں، صرف کھانے پینے سے نہیں۔ روزہ تو ہمارے لیے ایک تربیت ہے، ہمارے لیے ایک ٹریننگ ہے۔ وہ امور جو مشروع تھے ہمارے لیے، کھانا ہمارے لیے مشروع تھا، طیب طاہر حلال کھانا اور حلال اور پاکیزہ مشروع، لیکن رمضان کے اوقات روزہ میں ہم نہیں لیتے، اس لیے کہ ہمارے رب نے ہمیں اس سے منع کیا ہوا ہے۔ آپ کو کوئی حالت روزہ میں مائے زمزم بھی پیش کرے تو آپ اس کو نہیں لیں گے، آپ کہیں گے کہ نہیں میں افطاری کے لیے رکھ لیتا ہوں لیکن اب نہیں لے سکتا اس لیے کہ میں روزے سے ہوں۔ مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھجوریں آپ کو کوئی پیش کرے تو آپ ان کھجوروں کو نہیں لیں گے، آپ کہیں گے میں افطار کے لیے رکھ لیتا ہوں لیکن اب نہیں لے سکتا، میں روزے سے ہوں۔ تو شہر حبیب کی متبرک کھجوریں ہوں یا مکہ المکرمہ کے اس چشمہ نور کا منور اور مقدس پانی ہو تو وہ بھی آپ نہیں لیتے ہیں، اور وہ کھجوریں بھی آپ نہیں لیتے ہیں جو مشروع متبرک اور پاکیزہ چیزیں ہیں۔ روزے میں تو ان سے بھی آپ رک گئے، اور جو چیزیں ویسے ہی حرام ہیں اور ناپسندیدہ ہے پھر ان سے کیوں نہیں رکیں گے؟ دیکھیے جھوٹ تو پہلے ہی حرام ہے، آپ روزے سے نہ ہوں پھر بھی حرام ہے۔ غیبت تو پہلے ہی حرام ہے، گالی گلوچ سب و شتم تو پہلے ہی حرام ہے، کسی کو اذیت پہنچانا، کسی پہ ظلم کرنا، رشوت لینا، کسی کا ناجائز کسی کا ناحق مال کھانا، کسی کو آزار دینا، تکلیف پہنچانا، بد نگاہی کرنا، یہ وہ جرائم ہیں جو کہ روزہ نہ ہو پھر بھی ہمارے اوپر حرام ہے، ہمیں ان سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ اب روزے میں تو ہم ان امور سے بھی روکے کہ جو جائز تھے، تو جو چیزیں پہلے ہی ناجائز تھیں اگر ان سے نہیں رکیں گے تو پھر ہم نے روزہ کیسا رکھا؟ تو یہ روزہ ہمیں ان امور سے رکنے کے ذریعے سے یہ سکھاتا ہے کہ ہم ان امور سے کیوں نہیں رکیں گے جن امور کے بجا لانے سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ جب ماہ سیام گزرتا ہے تو ایک پورا مہینہ ہم کھانے پینے سے اوقات دن میں رکے رہتے ہیں، تو عید کا دن یا عید سے 2-3 روز بعد میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اچانک پانی لینے لگتے ہیں تو پھر رک جاتے ہیں کہ وہ میں روزے سے ہوں، لیکن پھر خیال آتا ہے کہ نہیں رمضان شریف تو گزر گیا، اب میں روزے سے نہیں ہوں۔ تو آپ نے 1 مہینے پانی چھوڑے رکھا، آپ نے 1 مہینے صرف دن کے اوقات میں کھانا چھوڑے رکھا،
آج آپ کے پاس پانی آتا ہے تو ایک دم جو ہے وہ آپ کو جھٹکا لگتا ہے، خیال میں آتا ہے میں روزے سے تو نہیں ہوں. تو آپ ایک مہینے اگر کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے بھی ایک دم جھجک سی لگتی ہے. اور اگر ایک مہینہ جھوٹ چھوڑے رکھتے، ایک مہینہ غیبت چھوڑے رکھتے، ایک مہینہ گالی گلوچ اور سب و شتم چھوڑے رکھتے، ایک مہینہ بد نگاہی چھوڑے رکھتے، تو پھر کیا بد نگاہی سے بچنے کی عادت نہ پڑ جاتی؟ کیا جھوٹ سے بچنے کی عادت نہ پڑ جاتی؟ تو ایک موسم تھا ہمارے لیے ایک ٹریننگ، اور ہمارے لیے جو ہے وہ تربیت نفس کا ایک ذریعہ تھا روزہ. لیکن ہم نے صرف بھوک اور پیاس کاٹی اور ان امور سے اپنے آپ کو باز نہ رکھا، تو پھر ہم نے روزہ رکھا ہی نہیں. حضور کا فرمان سنیے جو صحیح بخاری میں ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں جس نے جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑے، اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی جانب سے جو ہمارے اوپر روزہ مشروع ہوا ہے، اس کے آداب کی رعایت کے ساتھ ہم روزہ رکھیں. کان کا روزہ بھی ہے، آنکھوں کا روزہ بھی ہے، زبان کا روزہ بھی ہے، دیگر اعضاء بدنیہ کا روزہ بھی ہے. تو جب ہم اپنے روزے کو محفوظ کر لیں گے تو پیاس اور بھوک کے ساتھ باقی اعضاء کا روزہ ہمیں روزے کا نور نصیب کر دے گا. لیکن جب ہم صرف بھوک اور پیاس کاٹیں گے، باقی طرز زندگی ماضی کی طرح رہے گا، تو پھر پورا مہینہ گزر جائے گا، ہم جہاں کھڑے تھے وہیں کے وہیں ہوں گے. اس لیے ہمیں روزے کو اس کے آداب کی رعایت کے ساتھ رکھنا چاہیے. تو اللہ کے محبوب کا فرمان پھر سن لیجئے. ارشاد کیا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کے روزے ایمان اور محاسبہ نفس کے ساتھ رکھے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. منبر کی دوسری سیڑھی پہ حضور نے قدم رکھا تو پھر آمین کہا. جبریل امین حاضر ہوئے. حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ کے استفسار پر کہ جبریل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے مجھے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پالے اور ان کی خدمت کر کے جنتی نہ ہو. اللہ کے محبوب کی زبان سے اس پر آمین کہا گیا. تو والدین اگر بڑھاپے میں نصیب ہو جائیں تو ان کی خدمت کر کے دنیا اور آخرت کی سعادات کو سمیٹنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ماں باپ کی خدمت اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی فرما برداری اور اپنے حضور شکر بجا لانے کی تلقین کے متصل بعد ماں باپ کا شکریہ ادا کرنے کی تلقین فرمائی. انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر. یہ بھی ارشاد کیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب نے یہ طے کر دیا، فیصلہ کر دیا، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، کسی کی پوجا نہیں ہوگی. اپنی عبادت کا حکم نامہ دیا اور متصل کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یہ بھی طے ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. امام غزالی نے لکھا اللہ نے اپنی عبادت کے متصل بعد، عبادت کے حکم نامے کے متصل بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین کیوں کی؟ کہا انسان کے وجود کا سبب حقیقی ذات باری ہے اور سبب مجازی والدین ہیں. اس دنیا پر انسان کے آنے کا ذریعہ ماں باپ بنے تو حقیقی سبب ذات باری ہے، سبب مجازی والدین ہے. اس لیے اللہ نے اپنی عبادت کے حکم نامے کے متصل بعد والدین کی تکریم اور ان کی عزت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین ارشاد کی. تو خوش نصیب ماں باپ کا ادب کر کے دنیا آخرت کی سعادتیں سمیٹتے ہیں. میں نے کتب تصوف میں پڑھا ہے جو روزانہ اپنے والدین کے لیے اہتمام کے ساتھ دعا کرے، والدین زندہ ہوں تب بھی، والدین فوت ہو گئے ہوں تب بھی، کبھی اس میں ناغہ نہ کرے. روزانہ 2 4 5 منٹ نکال لے اس کے لیے کہ وہ الگ بیٹھ کے وہ مجلس میں کسی جگہ بھی اللہ کے حضور اپنے والدین کے لیے اہتمام کے ساتھ دعا مانگے. ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی. دعا اپنے والدین کے لیے مانگی، لیکن اللہ کی کرم نوازیوں کا می اس پہ برسنا شروع ہوگا جو کبھی بھی موقوف نہیں ہوگا. والدین کی رضا میں اللہ کی رضا چھپی ہے، والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی چھپی ہے.
امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے ایک عمل ایسا ہے جس کی آخرت میں سزا تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی اس عمل بد کی سزا ضرور ملتی ہے، اور وہ عمل ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ اور فرمایا ایک نیکی ایسی ہے، ایک نیک عمل ایسا ہے جس کی آخرت میں جزا ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے، اور وہ والدین کی عزت، تکریم اور خدمت ہے۔ نہیں تو نشان لگا لو شخص پہ جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے، ساری زندگی اس کی پگڑی کا کلس نیچا ہوتے آپ نہیں دیکھیں گے، اور اس شخص پر بھی نشان لگا لو جو اپنے والدین کا بے ادب اور گستاخ ہے، آپ ساری زندگی اس کو رسوا ہوتے دیکھیں گے۔ تو والدین کو راضی رکھنے والا، والدین کی خدمت کرنے والا دنیا آخرت میں سرخرو ہے، اور ان کی نافرمانی کرنے والا، ان کو ستانے والا، اذیت پہنچانے والا آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کاٹے گا۔ اس لیے میں اور آپ اس مختصر زندگی کے اندر اپنے والدین کو اگر پالے بڑھاپے کے اندر، جب وہ ارذل العمر کو پہنچ جائیں، جب وہ بوڑھے ہو جائیں، مزاج میں چڑچڑا پن آ جائے، جب ہم بچے تھے تو ہماری ساری باتیں وہ گوارا کرتے تھے، آج وہ بوڑھے ہوئے اور ان میں بچپنا لوٹ آیا تو ہمیں بھی گوارا کرنی چاہیے۔ ایک ماں اور ایک باپ اپنے بچوں کو کس طرح پالتا ہے، 5 6 7 بچوں کو ماں پالتی ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتی ہے، ان کی خوراک کی ضروریات ہیں، ان کے لباس کی ضروریات ہیں، ان کی دیگر ضروریات ہیں، ماں پورا کرتی ہے۔ اور 5 7 بچوں میں سے کسی کو بھی شکایت نہیں ہوتی کہ میری ماں نے میرے حوالے سے کوئی کوتاہی کی ہے۔ 7 8 بچے ہوں تو سارے بچوں کو ماں پالتی ہے، بچہ بڑا بھی ہو جائے تو ماں کو پھر بھی اس کا خیال ہوتا ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک برابر توجہ دے رہی ہوتی ہے۔ 7 8 بچوں کو ایک ماں پالتی ہے، اور 7 8 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں پال سکتے بڑھاپے میں۔ تو یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہوتی ہے کہ والدین ٹھوکروں پہ آ جائیں، اور والدین بڑھاپے کے اندر اپنی اولاد سے بات کرنے کے لیے لفظ ڈھونڈ رہے ہوں، اور ان کا مزاج دیکھ رہے ہوں کہ یہ بات ان سے کب کرنی ہے۔ یہ نوبت جب کسی کے والدین پہ آ جائے تو اس کے جینے پہ افسوس ہے۔ اور یہ ماجرا ذہن میں رکھیے گا کہ یہ مکافات عمل ہوتے ہیں۔ آج اگر کس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے تو کل اس کی اولاد اس کی خدمت کرے گی، اور آج اگر کسی نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا ہے، تکلیف دی ہے، اذیت دی ہے، ستایا ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ دکھ، یہ اذیت اپنی اولاد سے اس کو سہنا پڑے گا۔ یہ مکافات عمل ہے۔ تو خوش نصیب لوگ اپنے والدین کی خدمت بجا لاتے ہیں اور ان کی خدمت میں کسر نہیں چھوڑتے۔ ممبر کی دوسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے آمین کہا جبریل حاضر خدمت ہوئے، اور انہوں نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور خدمت کر کے جنتی نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ تیسری بات، ممبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کہا، تو عرض کیا گیا حضور آپ نے آمین کہا، تو فرمایا جبریل امی حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ وہ بد نصیب شخص ہے جس کے سامنے حضور کا نام لیا جائے، حضور کا ذکر چھیڑا جائے، حضور کے تذکرے کی خوشبو مہکے اور وہ آقا کریم پر درود بھی نہ پڑے۔ درود تو من کو سنوار دیتا ہے، درود تو باطن کو اجال دیتا ہے، درود تو اندر کے زنگ اتار دیتا ہے، باطن میں روشنائیاں پیدا کرتا ہے۔ یہ چراغ ہے قبر کا بھی، یہ چراغ ہے آخرت کا بھی۔ زندگی میں درود و سلام کے ساتھ اپنے رب کو، تعلق کو مضبوط رکھیے، دیکھنا کہ درود آپ کو کہاں پہنچاتا ہے۔ اور میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص بخیل ہے، مکمل بخیل، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑے، جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑے۔ وہ شخص کنجوس ہے، ایک روایت میں فرمایا وہ لئیم ہے، مکمل لئیم، کمینہ ہے، مکمل کمینہ، جس کے سامنے حضور کا ذکر کیا جائے اور وہ حضور پہ درود نہ پڑے۔ تو ان کا جب ذکر ہو تو دل بھی درود پڑے، روح بھی درود پڑے، لبوں پہ بھی ترانے درود کے ہوں، تمہاری پلکیں بھی درود کے نغمے چھیڑیں، تمہارے ہاتھ، تمہارے اعضائے بدنیاں حضور پر درود پڑیں، تمہارا بدن ان کے لیے اللہ سے رحمات
طلب کرنے کے لیے سوالی بن کے کھڑا ہو جائے، یہ طلب رحمت ہے اللہ سے درود. اور فرمایا گیا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ بہا عشرا، جو اللہ کے محبوب پر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اللہ کی کرم نوازی اس پر. تو یہ اشرائے رحمت ہمیں یہ اشرائے رحمت ہمیں یہ نور اور ہمیں یہ روشنی دیتا ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. تو 3 چیزیں اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمائیں کہ والدین کو بڑھاپے میں پائے اور خدمت کر کے جنتی نہ ہو، اس کی ناک خاک آلود و آمین کہا گیا. دوسری بات کہ حضور پر درود نہ پڑے جب آقا کریم کا ذکر چھیڑا جائے. اور تیسری بات کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ سیام کو پانے کے بعد اگر وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے تو جبریل نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اور اس پر حضور نے آمین کہا. بتائیے جبریل یہ کہیں اور حضور اس پہ آمین فرمائیں تو پھر کوئی شک تو باقی نہیں رہ گیا. تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کسی محرومی کا شکار تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم والدین کی ناراضگی مول لیے ہوئے ہیں. والدین اگر ناراض ہیں تو ان کو پہلی فرصت میں راضی کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی. علماء نے لکھا ہے کہ 2 لوگوں کو ہاتھ جوڑ کے بھی معافی مانگ لینے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. ایک تمہارے استاد اور دوسرے تمہارے والدین. اگر وہ تم سے ناراض ہو جائیں، روٹھ جائیں، بلا وجہ بھی روٹھ جائیں، تو تم ان کے آگے ہاتھ جوڑ دو، ان سے معذرت کر لو، ان سے معافی مانگ لو. تو ان سے جب تم معافی مانگو گے وہ راضی ہو جائیں گے تم سے. جب وہ راضی ہو جائیں گے عرش والا رب بھی راضی ہو جائے گا. رضا اللہ فی رضا الوالد، اللہ نے اپنی رضا والدین کی رضا میں پوشیدہ رکھی، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. اس لیے ماہ سیام میں اس بات کا خاص طور پہ ہم خیال رکھیں کہ ہمارے والدین کہیں ہم سے ناراض نہ رہیں. اور پھر حضور پر درود و سلام کا ماحول. اس مہینے کے اندر اللہ ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا کرتا ہے، اس میں قرآن مجید سے تعلق ہمارا قائم ہوتا ہے، اور ماہ سیام میں کثرت سے تلاوت کا موقع مل جاتا ہے اور تراویح میں سننے کا موقع نصیب ہو جاتا ہے. فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن اللہ سے سفارش کریں گے، شفاعت طلب کریں گے. روزہ کہے گا مالک اس بندے نے میرے لیے بھوک کاٹی، پیاس کاٹی، سخت دوپہر میں اس نے جو ہے وہ بھوک اور پیاس کے باوجود پانی کو اپنے جو ہے وہ کام و دہن کے قریب نہیں آنے دیا، تو میری سفارش اس کے حق میں قبول کر اسے بخش دے. اور قرآن کہے گا مالک اس بندے نے میرے لیے راتوں کو جاگا، اللہ اکبر، راتوں کی تنہائیوں میں اس نے قرآن پڑھا اور میری تلاوت کرتا رہا، میرے مالک میری سفارش اس کے حق میں قبول کر. حدیث پاک میں آتا ہے قرآن اور رمضان اللہ دونوں کی سفارش قبول کر کے اس بندے کو مغفرت اور بخشش کے پردوں میں ڈھانپ لے. تو یہ موقع اللہ نے ہمیں اس موسم میں خاص طور پہ نصیب کیا. تو آقا کریم علیہ السلام پہ درود کا موقع بھی نصیب ہو جاتا ہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ عقیدتوں کے رنگ درود کی صورت میں پیش کرنے کا موقع غنیمت سمجھنا چاہیے. اور والدین کی خدمت عام دنوں کے اندر بھی تو غنیمت ہے، لیکن اس مہینے میں خاص طور پہ ان کے آرام کا خیال رکھیں اور ان کی رضا جوئی کے لیے کوشاں ہو جائیں. تو یہ 3 چیزیں اگر نصیب ہو گئیں تو سمجھ لو اللہ کی خاص رحمتیں نصیب ہو گئیں. اور اگر کوئی شخص زندگی گزار رہا ہے اور اسے ان 3 چیزوں میں سے کوئی بھی نصیب نہیں ہے تو پھر وہ دیکھے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. تو یہ موسم رحمت اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ جلوہ فراز ہوا اور برکتیں نچھاور کرتا ہوا، رحمتیں بانٹتا ہوا، نور بکھیرتا ہوا اب ہم سے رخصت بھی ہونا چاہ رہا ہے. آدھا سفر طے کر چکا، آدھا سفر اس کا باقی ہے. تو ہم اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ اس آدھے مہینے میں ہم نے کیا حاصل کیا، اور آنے والا موسم کہیں ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے اور ہم پھر پچھتاتے رہ جائیں. آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہے، کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہے. تو اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنے حضور سچی توبہ کا نور نصیب فرمائے اور ماہ سیام کی برکتیں نصیب فرمائے. فرمایا ابن آدم کا جو عمل ہے، جو وہ نیک اعمال کرتا ہے، اس کی جزا 10 سے لے کر کے 700 گنا تک بندے کو دی جاتی ہے.
لیکن روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود عطا کروں گا۔ جب سخی خود اپنے ہاتھ سے بانٹے تو پھر تو رنگ نرالے ہوتے ہیں، اور جب وہ اللہ اپنے بندوں کو خود اپنے دستے کرم سے عطا کرے گا تو پھر کیا کمی باقی رہ جائے گی۔ اور بعض نے اس کو وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ پڑھا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود ہوں۔ باقی اعمال جو انسان بجا لاتا ہے اس کی جزا جنت اور جنت کی نعمتیں ہیں، لیکن روزہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ جل شانہ اس کی جزا خود اپنے دیدار کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ، فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی تب ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، جب سارے دن کی بھوک پیاس کی شدت کاٹنے کے بعد افطار کی گھڑیاں قریب آتی ہیں تو ایک عجیب روحانی سرشاری ہوتی ہے۔ سخت گرمی میں کام کرنے والے لوگ، سارا دن مزدوریاں کرنے والے لوگ یا بیمار لوگ بھی جب روزہ رکھتے ہیں، اور پھر ان کا روزہ عام لوگوں کی نسبت نبھانا زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور سخت گرمی کے اندر جب روزہ 16 گھنٹے کا کاٹنے کے بعد جب روزہ افطار کی گھڑیاں قریب آتی ہیں تو ایک عجیب سرشاری ہوتی ہے کہ اتنا لمبا دن تھا، کتنی سخت گرمی تھی، شکر ہے کہ یہ فریضہ تھا میرے اوپر عائد، میں نے اس کو پورا کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق اور ہمت عطا کی۔ تو روزہ مکمل ہونے کی ایک سرشاری ہوتی ہے، ایک خوشی ہوتی ہے جو افطار کے لمحوں کے قریب بہت زیادہ عروج پہ ہوتی ہے، اور دوسری افطار کے لمحوں کے دوران ایک خوشی نصیب ہوتی ہے جب انسان روزہ کھولتا ہے، ٹھنڈا اور میٹھا مشروب اس کے حلق سے نیچے اترتا ہے تو اس کی زبان بولے نہ بولے اس کا رواں رواں رب کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ایک خاص سرشاری کی کیفیت ہوتی ہے، تشکر کے جذبات ہوتے ہیں، اس کا دل بھی، اس کی روح بھی، اس کا بدن بھی، اس کا ایک ایک عضو بدن رب کا شکرانہ ادا کر رہا ہوتا ہے جب ٹھنڈا اور میٹھا مشروب جب اس کے کام و دہن کو تراوت بخش رہا ہوتا ہے، اس کی رگوں کو تازگی دے رہا ہوتا ہے، اور سارے دن کی مشقت کاٹنے کے بعد جب روزے کے اختتام کے لمحے ہوتے ہیں تو وہ روحانی سرشاری اور یہ بدنی سرشاری مل جل کر کے ایک ایسی کیفیت پیدا کرتے ہیں جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی۔ بعض کا جب افطاری کے لمحے کوئی ایسے لوگ بھی آ کے افطار میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا، تو روزہ تو وہ بھی بظاہر کھول رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں لے رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہے وہ ان کو وہ سرشاری کب ملتی ہے جو روزہ دار کو نصیب ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ دقت نظر سے دیکھنے والے ہوں اور احساس آپ اس بات کا رکھتے ہو تو ذرا وہ لمحے غور کرنے کے ہوتے ہیں کہ روزہ دار کی کیفیت کیا ہوتی ہے جب وہ ان لمحوں کے اندر وہ روزہ افطار کر رہا ہوتا ہے۔ روحانی مسرت اور بدنی سرشاری دونوں کیفیات کے ملنے سے ایک کیفیت جنم لیتی ہے جس کو حدیث میں فرحتن کہا ہے، فرحتن عند فطرہ، ایک خوشی اسے تب ملتی ہے وہ جب وہ روزہ کھولتا ہے، وہ فرحتن عند لقاء ربہ، اور ایک خوشی تب ملے گی جب روزے کے صلے میں اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ بتائیے وہ کیسے لمحے ہوں گے؟ تو وہ خاص لمحے، وہ خاص مسرت کی گھڑیاں اور وہ خوشی کی کیفیات کا عالم یقیناً میرے لیے، آپ کے لیے ایک نعمت ہے۔ تو موسم نور رحمت، موسم رحمت، ماہ سیام رمضان المبارک کی یہ برکتیں اللہ ہمیں دیر تک نصیب کرے۔